اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ المنافقون کی یہ آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور اولادیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ جو کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا تو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ یہ بہت کریٹیکل آیت ہے اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، غور کرنے والی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ یہ تمہاری اولادیں اور تمہارے جو مال تمہارے پاس ہیں، ان کی محبت تمہیں کہیں غافل نہ کر دے، کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دے، آخرت سے غافل نہ کر دے، کہیں ان کی محبت میں تم اتنا گرفتار نہ ہو جاؤ کہ تم اللہ کے حق کو بھول بیٹھو، اللہ کے احکامات کو پیچھے پھینک کر اپنی من مرضی کی زندگی گزارو اور جیسے چاہتے رہو، اپنی من مرضی کے مال کماؤ، من مرضی سے اسے خرچ کرو اور من مرضی کے ساتھ جو ہے اس زندگی کو گزارتے چلے جاؤ۔ غافل اگر یہ تم کو کر دے گا تو پھر تم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے یہ بھائی، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، یہ سب تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے سے زیادہ عزیز ترین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر انتظار کرو، میں تمہارے خلاف کوئی فیصلہ لے آؤں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز قطعی پسند نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول بیٹھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہی بھلا دے۔ انسان کو پیدا کرنے کا اللہ کا جو مقصد ہے وہ مقصد تو یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے آدمی اٹھ جائے اور کوئی پرواہ نہ کرے کہ نتائج کیا ہوں گے۔ انشاءاللہ جب انسان اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی اقامت کے لیے، اقامت دین کے لیے جدوجہد کرے گا تو راستے ہموار ہوں گے، اللہ تعالیٰ راہیں نکالے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہی کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ہم انہی کے لیے اپنے راستے کھولتے ہیں۔ اور جو اپنے من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، گھر بیٹھے آرام سے سوچتے ہیں کہ بس ہم نمازیں پڑھے جائیں اور روزے رکھے جائیں اور بس جو ہے چند ٹکے ہم کسی غریب کی مدد کر دیں دے کر تو ہماری جنت پکی ہے، تو یہ خام خیالی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کا مقصد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اقامت دین کے لیے وہ جدوجہد کرے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہونا چاہیے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اقامت دین فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اقامت دین فرض ہے۔ جب اقامت دین ہی نہیں ہوگا تو تم کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے سے صرف جنت ملنے والی نہیں ہے، اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم کو دوسروں کو بتانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ دین امن کا دین ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اس دین میں تمہارے لیے فلاح ہے، کامرانی ہے، یہ دین سچائی کی بات کرتا ہے، حقانیت کی بات کرتا ہے۔ تو یہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ اس چیز سے ہمیں یہ دنیا کی محبت، یہ ہماری اولادیں، ہمارے مال جو ہمیں ملے ہوئے ہیں، کہیں ہمیں غافل نہ کر دیں، اس چیز سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے اور اسی فکر میں تم لب گور تک پہنچ جاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا مال تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ تو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس محبت کا، اس دنیا پرستی کا جو انجام ہونے والا ہے وہ عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کہ جب انسان مر جائے گا تو پوری حقیقت اس کے سامنے کھل جائے گی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی محبت میں اتنا غلو کر جاتے ہیں، اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سانپ انڈوں میں بیٹھتا ہے ایسے اس مال پر جم کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو وہ مال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پہ گرم کر کر ان کی پیٹھوں اور پٹھوں اور پیشانیوں پہ داغا جائے گا۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ یہ محبت تمہارے اوپر غالب نہیں آنا چاہیے۔ یہ مال کی محبت، یہ اولاد کی محبت، انسان اولاد کی محبت میں اتنا غلو کر جاتا ہے کہ اس کے لیے کمانے کے لیے وہ نہ حرام کی تمیز دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس طریقے سے مال کماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے کہ مجھے مر کر اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے۔ یہ جو سورہ المنافقون کی میں جو آیت بتائی اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہاری یہ مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یعنی کہ ایمان لانے کے بعد اب تمہیں یہ چیز شعبہ نہیں دیتی ہے، یہ زیب نہیں دیتی ہے کہ تم اس مال کی محبت میں اور اس اولاد کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دو۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ خسارے میں جانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ کو بھول بیٹھیں گے تو وہ خسارے میں جانے والے ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے اسٹور کر لیا، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے، تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد، تیرے رشتہ دار، تیرے بھائی بند اسے استعمال کریں گے۔ تیرا تو اصل مال وہ ہے جو تو راہ خدا میں خرچ کر کر اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے اور اس کے اعمال۔ تو اس کا مال اور اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں، اس کے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مال کی محبت میں اتنا مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے ہی غافل ہو جائیں۔ آخرت کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ یہ مال جو اللہ نے دیا ہے اس کو حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور اس کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ جو ہے مال کو بڑھاتا ہے اور کنجوسی جو ہے یہ سود جو ہے مال کو گھٹا دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس مال کی محبت میں آخرت سے غافل نہ ہو۔ ہاں مال کو کمائے، ضرور کمائے، اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے مال اور دولت کمانے سے روکا نہیں ہے، بلکہ کہا ہے کہ تم دنیا پر رہتے ہوئے اس طرح کماؤ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دنیا پر رہتے ہوئے اس طرح کماؤ جیسے کہ تمہیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے تیاری کرو جیسے کل ہی مر جانا ہے۔ تو دوسرے نقطے پہ بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف مال کمانے پر ہمیں توجہ نہیں دینی ہے، ہم کو دوسری بات پر بھی توجہ دینی ہے کہ اس طرح آخرت کے لیے تیاری کرو جیسے ہمیں کل ہی مر جانا ہے۔ جس طریقے سے ایک فوجی بارڈر پہ چوکنا کھڑا رہتا ہے ہتھیاروں کے ساتھ لیس کہ کہیں دشمن، پڑوسی دشمن یا کوئی اور دشمن ہم پر حملہ نہ کر دے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو ہر وقت نیکیوں سے لیس رہنا چاہیے، کہیں موت کا حملہ نہ ہو جائے۔ اور یہ اس موت کے بعد پھر دوبارہ کوئی دوسرا موقع ملنے والا ہے نہیں، یہ آخری امتحان کا موقع ہے۔ اس امتحان میں اگر ہم فیل ہو گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے فیل ہو جائیں گے، اور اس امتحان میں اگر ہم پاس ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے پاس ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں